پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ شریف کا ابتدائی تعارف اور مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ گزشتہ درس میں آپ احباب سماعت کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف وہ صورت ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ شریف ہے۔ اسے سورۃ البقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے کو۔ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ایک گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے عرف میں عام طور پر لوگ اسے سورہ بقرہ کہہ دیتے ہیں، تو سورہ بقرہ کہنا یہ غلط ہے، لفظ ہے سورۃ البقرہ۔ تو اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کے فضائل سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ عام روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو کروا دیا، یا ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے، یا کاروبار کی بندش کروا دی، یا فلاں معاملہ ہے، یا فلاں نے یہ کر دیا، تو اس مقام پر اس جگہ پہ سورہ بقرہ شریف پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں تو یقیناً ہمیں سمجھ لینا چاہیے جادو نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نحوست ہے، ہماری اپنے کردار کی بدولت آج ہمارا کاروبار خراب ہے یا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اس میں کسی جنات کا سایہ وغیرہ کا معاملہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں وہ پڑھ کر سو جائے، بس یہی دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی جنات سے حفاظت کے لیے، ناگہانی آفات و بدیجات سے بچاؤ کے لیے، ہر قسم کے برے خواب سے بچاؤ کے لیے، جو بھی مشکل ہے، تکلیف ہے، تنگی ہے جو سونے میں بندے کو آ سکتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس سورت کی آخری دو آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے بس یہ دو آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے اور جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو جب انہیں بروز قیامت حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، یہ اس کو ہر قسم کی پریشانی سے، جو یہ کہا روایت میں آیا جیسے بادل سایہ کر لیتا ہے، یا جیسے پرندے غول کی شکل میں اڑتے ہیں، یا جیسے آسمان پہ کوئی سایہ فگن ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جو سورج کی تپش سے ہمیں بچاتی ہے، کل بروز قیامت یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بالکل یہی کام کرے گی۔ تو ان صورتوں کے ساتھ کیونکہ پورے قرآن سے ہمیں تو محبت ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت خصوصیت کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے قرآن کے جو بنیادی 4 ماخذ ہیں وہ میں نے کل عرض کیے تھے۔ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک ہے آیات محکمات، دوسری ہیں آیات متشابہات۔ بہت اہم بات ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ آیات محکمات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ اب ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، بعض محکم آیات وہ ہیں جن کی فقط ان کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، جیسے جنت دوزخ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دیگر احکام ہیں، ان کی تفسیر کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، ترجمہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آیات محکمات کی دوسری قسم وہ ہے جن کی فقط ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، ان کی تفسیر کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آیات کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو اس کا ظاہری معنی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے
अल्लाह ने इसका मतलब क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें उसकी मुराद का पता नहीं है। जैसे कुरान मजीद में आया मुबारक है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन सब के हाथों के ऊपर है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला तो हाथों से पाक है। आज़ाए बदनिया जो हैं ये इंसानों के साथ खास हैं, अल्लाह तबारक व तआला हाथ पाँव चेहरा इन चीज़ों से पाक है। तो इस आय मुबारक से तो हाथ साबित होता है, तो इसका ज़ाहिरी माना तो हमें पता है, लेकिन मुराद क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये आयात मुतशाबिहात की पहली किस्म है। दूसरी किस्म है आयात मुकत्ताआत। आयत मुकत्ताआत ये जो मैंने तिलावत किया, अलिफ लाम मीम, इसी तरह हा मीम आइन सीन काफ वगैरह, ये जितने भी अल्फाज हैं आयात हैं, इन्हें आयात मुकत्ताआत कहा जाता है। आयात मुकत्ताआत से मुतालिक उलमा के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि इन आयात से मुराद उस दौर के अंदर जब खिताब किया जाता था तो एक ख़ास किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, अलक़ाबात इस्तेमाल किए जाते थे। तो इनसे मुराद ये वो अल्फाज हैं, यानी उनकी मुराद ये है कि अगर इनका कोई माना ना होता, कोई मतलब ना होता, तो यकीनन कुफार मक्का जो थे या कुफार दिगर जो अहले किताब थे यहूद व नसारा, वो इस आयत पर एतराज़ करते कि ये कुरान में अल्लाह की तरफ से आपने कहा कि आयत नाज़िल हुई है, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये उस वक्त एक रिवाज था कि जो भी खुतबा देना होता था या तकरीर करनी होती थी, उससे पहले कुछ मखसूस अल्फाज कहा करते थे, तो इस वजह से उन्होंने एतराज़ नहीं किया। ये एक राय है। इसी तरह जमहूर उलमा की राय ये है कि इसकी मुराद ऐसी नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब के दरमियान ये राज़ो नियाज की बातें हैं। और इमाम शौबी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि इसकी मुराद अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को तो मालूम ही है, लेकिन अल्लाह के औलिया जो बुजुर्गान दीन हैं, जो कुरान के साथ हकीकी मानों में मोहब्बत करते हैं, इसको सही अंदाज में पढ़ते हैं, तो ये जो आयात हैं अपना माना उन्हें खुद बता देती हैं। बहुत से उलमा ऐसे हैं और बहुत से औलिया ऐसे हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, आप उनकी इल्म उसूल तफसीर पर लिखी गई किताब अल-फौज़ुल कबीर का अगर मुताला करें तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन आयात के माना वहाँ पे लिखे हैं, और आपने ये फरमाया कि मेरा विजदान ये कहता है, मुझे ये बातें दिल में इल्क़ा हुई हैं। तो बहुत से औलिया हैं, उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने इन आयात के माना लिखे हैं, लेकिन ये उन सब की अपनी अपनी राय है। तो जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि इसकी मुराद अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का फ़हम अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब दोस्तों का शुक्रिया।